السلام علیکم ناظرین اکرامی، آج کی اس لائیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں یہ پادری جو کہ بہت زیادہ مشہور بھی ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام تو روح القدس تھے، وہ مرے نہیں ہیں، اور جو دعویٰ کر رہا ہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود وفات پا گئے اور قبر میں چلے گئے ہیں۔ کل والی ویڈیو میں اور مدعا تھا، آج والی ویڈیو میں اور مدعا ہے۔ آئیے ویڈیو انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس پہ بڑے دلائل اور جوابات دیے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ Those who wrote the Holy Bible, both Old and New Testament, are over 40 writers. It took a time frame of about 1600 years to write the entire Holy Bible. 1600 years to write the entire Holy Bible. The entire authors, the entire writers, I should say, the entire writers, different level of education, different background, different times, different countries, all of them wrote the same thing. That Jesus Christ is the one and only. He is the Savior, He is the Messiah, meaning God, and He was crucified, and He's going to rise from the dead, and whoever accepts Him shall be saved forever. And 12 apostles, they hugged Him every day. They walked with Him. They lived with Him. They documented everything that they saw. You want me to deny all this and believe in someone that came 6 centuries later? Did you know the Quran was written 200 years after Muhammad? I'm not talking about, I'm not attacking, but I'm just people here. So if somebody comes and says, like, we believe in Isa, but that Isa is not my Jesus, this person has got nothing to do with the Jesus of the Bible. Absolutely none. The Jesus in the Bible is the Son of God, is God. The Jesus in the Bible was crucified, and He is the Savior and the Redeemer of the world. Do you believe in this or not? Don't tell me He's a prophet. What prophet? What am I going to do with a prophet? A prophet can't help himself, let alone help me. But it's ironic how they come back and they say that Isa went up to heaven alive and will come back alive. Muhammad is dead and rotted in the grave, yet this one went up alive, and when he comes back, he will judge the living and the dead. I just want to know, who is the judge of the living and the dead? Isn't it God? Would God give His job to a prophet? So اور لاہور سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے بائبل مقدس کا کئی دفعہ مطالعہ کیا ہے، اور کیونکہ میں تھیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا ہے، اور اس میں جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ آپ کا نام کیا آپ نے کہا؟ عمران گل. آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں؟ آئی ایم کرسچن. کرسچن، اوکے. کیا اور میرا جی سوال واپس سے دہرائیں گے؟ جی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم اے ٹیچر، تھیولوجیکل ٹیچر، اور بائبل مقدس کے ساتھ ساتھ میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ انجیل، توریت اور زبور میں ہدایت ہے، نور ہے، راستہ ہے، سیدھی راہ ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ انبیاء ہے، سورہ مومن ہے. تو پھر اگر ایسا ہے تو کیوں ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ ایک طرف مسلمان کہتے ہیں کہ جب تک ان چاروں کتابوں پہ ایمان نہ لے آئیں ہم مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف اس کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کی اسلامک کتابیں ہیں، آپ ان پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہیں، تو پھر پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ اور ہمارے مولانا حضرات کیوں ڈسکریج کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ ان کتابوں کو آپ نہ پڑھیں؟ ماشاءاللہ، بھائی عمران کا بہت اچھا سوال، ایک دم صاف ستھرا. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر ہے، تورا، زبور، انجیل، ہدایت کی کتابیں بالکل صحیح فرماتے ہیں، 100%. مائدہ، بقرہ، بہت جگہ پہ بالکل صحیح. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ مانتے ہیں یہ کتابیں ہیں تو مسلمان کے مولانا مسلمان کو پڑھنے کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ یہ کتابیں موجود ہی نہیں ہیں. تورا، زبور، انجیل موجود ہی نہیں. ابھی جو موجود ہے اس کی بگڑی ہوئی شکل. آج کے تاریخ میں آپ ٹیچر ہیں، میں طالب علم ہوں. آپ ٹیچر ہیں نا؟ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن. جو قرآن میں لکھا گیا ہے کہ انجیل اللہ کی وحی ہے،
ہم انجیل کو مانتے ہیں اللہ کا کلام, بائبل کو نہیں. بائبل کیا ہے؟ بائبل یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ فرام دا ورڈ ببلوس. ببلوس مطلب کتابوں کا کتاب. صحیح کیا نہیں؟ آپ ٹیچر ہے. یہ ہم مانتے ہیں. ابھی آپ پڑھیں گے گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک, گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو, گاسپل اکارڈنگ ٹو جان, گاسپل اکارڈنگ ٹو لیوک. ہمیں چاہیے گاسپل اکارڈنگ ٹو جیزس عیسیٰ علیہ السلام. وہ کدھر ہے؟ ہم وہ چاہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ وہی نازل کی. اسی لیے کبھی کبھی مسلمان غلط کرتے. میں کہتا ہوں بائبل تو عربی میں ترجمہ کرتے انجیل. میں بولا بھائی صاحب میں نے بائبل کا انجیل نہیں کہا. یہ بائبل جو ہے وہ انجیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے کتاب پہلے آئے ان کو محفوظ رکھنے کا وعدہ ہی نہیں کیا. لیکن سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. کیونکہ یہ آخری کلام ہے. جتنے کلام میں نے پہلے کہہ چکا ہوں میرے آنسر میں, جتنے کلام قرآن مجید کے پہلے آئے کتاب میں لکھا ہے 4, تورا, زبور, انجیل, قرآن. لیکن سورہ راس سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں لکھا ہے کہ ہم نے ہر دور میں ایک کتاب نازل کی. ولی کل اجل کتاب, برابر. لیکن جتنے بھی کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف ایک وقت کے لیے تھے تا قیامت تک نے, اور صرف ایک لوگوں کے لیے تھے. مثال کے طور پہ جو انجیل جو نازل کی گئی تھی قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے. بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے. تو وہ محدود تھا. تو جب محدود ہے اللہ نے اسے صحیح نہیں سمجھا کہ اسے محفوظ رکھے. آپ ٹیچر ہے, اچھا ایڈیشن آ گئی, کتاب کے ایڈیشن, فرسٹ ایڈیشن, سیکنڈ ایڈیشن, تھرڈ ایڈیشن. بھائی صاحب ٹیچر ہے کالج میں, برابر. آپ بولیں گے بچے لوگ فرسٹ ایڈیشن پڑھو, آپ کیا بولیں گے لیٹسٹ ایڈیشن پڑھو. کلیکشن ہے. آپ بولیں گے اپنے بچے لوگ کو ارے فرسٹ ایڈیشن پڑھو. ہاں کچھ لوگ کو بولیں گے تحقیق کے لیے. آپ بولیں گے سب بچے پہلی ایڈیشن پڑھو. کوئی بولے گا پاکستان میں کوئی ٹیچر بولے گا ہاں کہ نہیں؟ آپ کیا بولیں گے لیٹسٹ ایڈیشن پڑھو. اگر سائنس پڑھا رہے لیٹسٹ پڑھو. کچھ لوگ ریسرچ کرتے, آپ ریسرچ کرو کس طریقے سے فرسٹ ایڈیشن ہے تو آپ پڑھیں گے. میں ریسرچ کر رہا ہوں, میں نے پڑھا بائبل. میں بولتا ہوں پوری بائبل پڑھنا وقت ضائع مت کرو. پاگل بنے کیا؟ میں پڑھا ہوں, آپ لوگ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ میں آپ کو شارٹ کٹ میں سمجھاتا ہوں. سمجھے آپ؟ کیونکہ انجیل ہدایت کی کتاب ہے لیکن اس وقت کے لیے, اور آج محفوظ نہیں ہے. آج کتنے قسم کے بائبل ہے؟ بولو کتنے قسم کے بائبل ہے؟ آپ جانتے ہیں there are how many versions of the Bible? There are quite a few versions. Quite a few. آپ کا فیو کا لمٹ کیا ہے؟ ہائیسٹ نمبر کیا ہے فیو کا؟ کیونکہ یہاں 1 سیکنڈ ہوتا ہے 1 گھنٹہ. فیو مطلب کتنا؟ جتنا بھی ہو. I don't know. نہیں آپ کے حساب سے. بھائی میں پنجاب میں, مجھے پتا نہیں. وہ آپ کا بھائی 1 سیکنڈ 1 گھنٹہ بولتا ہے جی. آپ کا فیو کتنا ہوتا ہے؟ 1000 10,000 Less than 100. لیس دین 100. غلط. میرے لائبریری میں 200 بائبل ہے, 240. There are thousands of versions of the Bible. According to Christian scholars, there are 24,000 different manuscripts of the Bible and no two identical. 24,000 manuscripts ہے, 24,000, اور کوئی بھی 2 سیم نہیں ہے. میرے لائبریری میں بمبئی میں 200 تقریباً 240 250 بائبل تھے. لیس دین 100 فیو. قرآن عربی قرآن کتنے ہیں؟ 1. ترجمہ ہوئی ہیں اللہ. یہ جو بائبل کا ترجمہ نہیں, ورژن, اوریجنل مینیوسکرپٹ ڈفرنٹ ہے. تو کون سا پڑھنے بولوں گا میں ان کو؟ تو سر جو اوریجنل ہے وہ پڑھیں آپ جا کے. جو اوریجنل ہے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں نا, میں نے کہتا ہوں کرسچن اسکالرز کہتے ہیں. بھائی آپ کرسچن اسکالرز کو پڑھے ہی نہیں, اور میں تحقیق کروں گا نا. اوریجنل ہے ہی نہیں. 24,000 یہ بول سکتے. یہ
ओरिजिनल से सबसे करीब है। अच्छा, कुछ लोग को पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ता हूं ना। मैं पूछता हूं कि आप स्कूल के अंदर बोलेंगे, कॉलेज में बोलेंगे, ओ भाई साहब आज 20th एडिशन चल रहा है किताब का, आप साइंस पढ़ रहे, 1 to 20 सब पढ़ो, बोलेंगे क्या आप? हाँ, कुछ लोग को बोलेंगे। अगर आपको तहकीक करने का है किस तरीके से एडिशन है, वो मैं हूं ना पढ़ने के लिए, मैं क्यों बाकी लोग को बोलूंगा, 2 बिलियन लोग को? आपको जवाब मिल गया, क्योंकि ये सब किताब चेंज की गई है। लेकिन सर कुरान में तो कहीं नहीं लिखा कि ये तब्दील हो गई। एक आयत कुरान में नहीं है जो कहे कि ये तब्दील हो गई हैं, बल्कि वहां पे तो अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स में है कि इसमें राह है, हिदायत है, नूर है। एक आयत क्या बोलता है? एक आयत नहीं यहाँ तब्दील हुई, एक आयत अहादीस में होगा। लेकिन अभी मैं बोलता हूं, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 79, फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब फी अयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला। वो लोग को कहो जो अपने हाथ से बुक लिखते हैं, किताब लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह से है। कुरान क्या आयत है? तब्दीली की बात तो नहीं ना की कि तब्दील हो गई। अरे कुरान से हाथ से लिखते, वही तो बोला है ना मैं, ओरिजिनल मौजूद ही नहीं। ये सब जितने बाइबल है हाथ से लिखे गए इंसान के, और इसका जिक्र ये बाइबल का ही जा रहा है। ये जिक्र जो है बाइबल का ही है। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब फी अयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फवैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून फवैलुल लहुम मिम्मा। अने वो कहते कि कह दो उनसे जो किताब अपने हाथ से लिखते और कहते ये अल्लाह से है, वो क्यों लिखते? कुछ पैसे कमाने के लिए। कहे कि वो उनके ये गलत है। सर कैन आई से समथिंग? नो, यू कैन नॉट से। इतने सब speak. प्लीज डोंट से, क्योंकि इफ यू आर अ गुड प्रोफेसर, मैं आपको 30 बार पूछा, आप बोलेंगे सारों एडिशन पढ़ने का, चुप बैठे, चुप बैठे। आप अगर टीचर है, आपका साइंस की 20वीं एडिशन चल रही है, आप अपने स्टूडेंट से बोलेंगे, सब स्टूडेंट से पहला एडिशन 1 to 19 भी पढ़ो, जवाब ही नहीं दे रहे। उसका मतलब आप सच्चे इंसान नहीं हैं। माफ करना, माफ करना, आप हक के इंसान नहीं है। आप जब फंस गए मुंह ही नहीं खोलते, दूसरी सवाल करते, एक आयत बताओ, आयत बताई, चुप बैठ गए। अरे भाई जरा तो तस्लीम करो, हाँ सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, मैटर खत्म। सॉरी बोलने से इंसान छोटा नहीं होता। सर आप अपने मुताबिक बात कर रहे हैं ना, मैंने अच्छा भाई क्या पंजाब में सीखता? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप साइंस पढ़ने जाते और 20th एडिशन पढ़ाई जाती, क्या आपके पंजाब में बोल, देखो हेल्थ मिनिस्टर बैठे यहाँ, एजुकेशन भी है, क्या आप सिखाते क्या भाई पहले 19 एडिशन पढ़ो? सिखाते क्या? ये लोग जब फंस जाते ना, एक अक्लमंद इंसान क्या बोलेगा? कम से कम तस्लीम करेंगे मैं फंस गया, मतलब कुछ तो इंटेलिजेंट है। वो बेवकूफ इंसान तस्लीम नहीं करेगा पूरी दुनिया के सामने, करोड़ों लोग देख रहे हैं आपको। सर आई रिस्पेक्ट यू, आई वांट टू Why you respect me? What you're not respecting me? I have asked you a simple question. You as a teacher, I'm not a teacher. Will you tell your students to read the first 19th edition? You're not opening your mouth. लेकिन आम बुक में और बाइबल में फर्क है ना। कोई भी किताब हो भाई, बाइबल और कुरान में फर्क है ना? बिल्कुल सही, क्योंकि लैंग्वेज बाइबल और कुरान में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैं बेवकूफों के मुसलमान को बोलूंगा बाइबल पढ़ो। हाँ, जहां आपको डिबेट करने का है, जहां दावा करने का, मैं आपको सिखाऊंगा कौन से वर्सेस पढ़ने का है। तो हम लोग का वक्त जाया नहीं करना चाहते। आप जब फंस जाते ना बाइबल, उसमें फर्क है, क्या फर्क है भाई? एडिशन एडिशन है। तो कुरान में जो लिखा है कि लोग अपने हाथ से किताब लिखते और कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो अल्लाह ताला उन पे फटकारता है। और आप जैसे लोग पढ़ते हैं और बेवकूफ बन जाते, हम जैसे लोग एनालाइज करते, हम भी पढ़ते, बाकी मुसलमान ने, मैं पढ़ता हूं, बाकी मुसलमान के बिहाफ पे मैं पढ़ता हूं। मैं फर्ज किफाया कर रहा हूं, फर्ज किफाया। सर आपकी बात माने या कुरान मजीद की बात माने? कुरान मजीद में लिखा है, कुरान मजीद में लिखा है भाई, मैं कुरान मजीद की बात कर रहा हूं। कुरान मजीद कहता है, कुरान मजीद कहता है
کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کو مسلمانوں لوگوں کا اچھائی کی طرف بلاؤ. قرآن مجید کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. بھلے آپ کی بائبل بدلی گئی ہے پھر بھی میں آپ کے بائبل کو پڑھ کے یکسانیت نکالتا ہوں، یکسانیت نکالتا ہوں. آپ کے پادری اگر قرآن کو اٹیک کرتے تو میں ڈیفینڈ کرتا ہوں. نہیں تو میرے جتنے آپ دیکھیں گے میرے تقریر ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. آپ کے ولیم کیمبل امریکہ سے کتاب لکھے کہ قرآن میں 38 سائنٹیفک ایرر ہے، تو مجھے مجبوراً جانا پڑا. مجھے تو یہ ایئر 2000 ہے، میری عمر صرف 35 سال تھی اس ٹائم، اور جا کے ڈیبیٹ کیا میں نے اس سے. الحمدللہ اس نے سٹیج پہ تسلیم کیا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنے غلطیاں نکالے بائبل میں، مجھے پھر سے بائبل پڑھنا پڑے گا. سچے انسان تھے، آپ جیسے نہیں تھے. تو میں نے کیا جھوٹ بولا آپ سے؟ آپ تو ہیومیلیٹ کرتے ہیں اپنے ان لوگوں کو جو کویشچن پوچھتے ہیں. میں نے بڑے اچھے طریقے سے سوال پوچھا، یو اسٹارٹڈ ہیومیلیٹنگ می. میں یہ سمپلی کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ یہ جو کر رہے ہیں نا، آپ جو کر رہے ہیں نا بحث کر رہے، میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، مائک بند نہیں کر رہا ہوں. اتنی دیر 12:30 بجے کوئی کرسچین مشنری 20,000 کے مجمع میں الاؤ کریں گا کوشچن آنسر کرنے کے لیے؟ وہ تو صرف تقریر کرتے، ہیومیلیٹ کر رہے. آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دیا. کہنے آپ نے بولو ایک آیت دکھاؤ، میں نے جواب دیا. آپ یہ تو بولنا چاہتا ماشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک تھینک یو. آپ تھینک یو بھی نہیں بول رہے. تھینک یو. رات کے 12:30 بجے ہزاروں لوگ کا ٹائم برباد کر رہے اور بولتے ہیومیلیٹ کر رہے. اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو ہدایت دے. تھینک یو بولنے کے بدلے ہیومیلیٹ بول رہے. تھینک یو. آپ میرے کویشچن کا جواب دیں. بہت شکریہ. جواب تو دے بھی دیا آپ کے. ایک سوال کا نہیں، تینوں سوال کا جواب دیا. کیونکہ بائبل یہ جو بگڑی ہوئی فارم ہے انجیل کا، قرآن میں کہاں نہیں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کی کتاب ہے. قرآن میں لکھا ہے انجیل. آج انجیل اوریجنل فارم میں موجود ہی نہیں ہے. آج جو بائبل ہے انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے. اس کے لیے کچھ مسلمان تحقیق کرنا چاہیے، میں کرتا ہوں، اور پادریوں سے ڈیبیٹ کرنا چاہیے بڑے بڑے، تاکہ وہ دین کے طرف لے کے آئے. سب مسلمان کو وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور جہاں آپ نے کہا ایک بھی آیت بتاؤ جو بگڑ گئی، وہ تو کہہ دیا ہوں کہ لوگ لکھتے ہیں کتاب. آپ کے 2-3 سوال سب کا جواب دیا. آخر میں آپ نے تھینک یو بولے. گڈ. اللہ آپ کو ہدایت دے. آئی لو یو. May Allah guide you so that you come on the straight path. Thank you very much. I will also pray for you in the name. لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، وہ کفر کر رہے ہیں. مائک نمبر 2 پہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو ان سے کوشچن لے لیجیے. ہاں جی یسوع مسیح کے مبارک نام میں اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام. میرا نام سائمن پرویز ہے اور میں فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہوں. میرا پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ پہلے میری بات کو مکمل سن لیا جائے تاکہ بہتر طور پر مجھے بھی رہنمائی ملے. تو میرا سوال یہ ہے بھائی صاحب، آپ اگر تقریر نہیں دیں گے تو آپ کی بات کو سنیں گے. آپ اگر تقریر دینے کے آئے ہیں تو یہ تقریر کا سیشن نہیں ہے. آپ اپنا سوال کو مختصر کیجئے 3 یا 4 جملے میں. اگر 3 اور 4 جملے میں نہیں کر سکتے تو باقی کو موقع دیجیے. 2 منٹ لگے. آپ 2 منٹ مطلب 2 گھنٹہ نہیں، 2 منٹ، صرف 2 منٹ. ارے وہ آپ کا بھائی عیسائی بھائی 1 سیکنڈ کو 1 گھنٹا بولتا ہے، تو 2 منٹ کتنے ہو گئے؟ 120 گھنٹے. وہ محاورہ تھا صرف جی، وہ محاورہ بات تھی، لیکن اس بات کو چھوڑ دے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں 2 منٹ بعد میں کمپلیٹ کر دوں گا. اصلی 2 منٹ شروع ہو گیا آپ کے 2 منٹ. ہاں جی، نوٹ کریں. کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اور مسلم کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، مطلب ورڈ آف گاڈ، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. تو باقی 3 کتابیں جو کہ آسمانی ہیں، ورڈ آف گاڈ ہیں، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود کیوں نہیں لیا؟ اور اگر وہ تبدیل ہو گئی ہے تو اس میں ذمہ دار کون ہے؟ 1 منٹ ہو گیا. بھائی صاحب آدھا منٹ ہوا. تھینک یو. بالکل آدھا منٹ دوں گا. 2 منٹ بہت ہو جاتے، پھر بھی میں نے دیا آپ کو، آپ کی محبت میں. تھینک یو سر. میں آپ سے محبت کرتا ہوں.
میں آپ سے محبت کرتا ہوں. Love you too. بھائی صاحب کا سوال ایک دم اچھا تھا ماشاء اللہ. 4 جملے میں آدھے منٹ سے کم, یہ صحیح ہے. آدھا منٹ لو, 1 منٹ لو, 2 منٹ بہت ہو جاتا ہے, پھر بھی میں نے دیا. بھائی صاحب کا سوال ایک دم صاف ہے, ایک دم ستھرا ہے اور آسان اردو میں ہے کہ جب قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 4 کتابیں ہیں, توراۃ, زبور, انجیل اور قرآن, تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب, باقی جو اللہ کے کلام تھے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ بہت اچھا سوال, جس کا میں نے سوال مختصر سا دیا تھا. ڈیٹیل میں نے میری تقریر میں شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا. اور بھائی صاحب صحیح کہتے کہ قرآن مجید میں ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں, سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں, وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب, ہر دور میں ہم نے کتاب بھیجی. کتاب تو ناظرین گرامی, بہت زبردست آج کی جو باتیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, اور میں بڑا وہ ہو رہا ہوں کہ بھئی ڈاکٹر صاحب بھی بہت زبردست طریقے سے ڈیبیٹ ہی بن گئی ہے. ہاں, ڈاکٹر صاحب کا انداز تھوڑا سا کھارا جسے کہتے ہیں وہ ہو گیا ہے, تو اس سے اپنے مسلمان لوگوں پر بھی پریشر پڑا ہے. بہرحال ڈاکٹر صاحب کو پیار محبت سے بات کرنی چاہیے, اور ٹھیک ہے, اس سے لوگ قریب آتے ہیں, کیونکہ اللہ نے قرآن پاک فرمایا جادلہم باللتی ہی احسن ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی من المسلمین. بہترین طریقے سے بولو, اچھے طریقے سے بولو, اور ڈاکٹر صاحب کا تو ماشاءاللہ بڑا اچھا انداز ہے. تو یہاں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کی شوگر چیک کرانی چاہیے میرے خیال سے. پہلے سوال میں جو ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ وہ آسمان پر زندہ اٹھائے گئے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود وفات پا گئے. ہم جو ہستی وفات پا گئی ہے اس کی بات کو کیوں مانیں, اور جو زندہ ہے آسمان پر اٹھائے گئے مسلمانوں کے قول, اس کی بات کو ہم کیوں نہ مانیں؟ بات سمجھ آئی؟ یہ پوائنٹ ہے, اور بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے ہیں, اور وہ خود وفات پا کے قبر شریف میں ہے, تو ہم ان کی بات کو کیوں مانیں؟ عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ ہیں, ہم ان کی بات کو کیوں نہ مانیں؟ تو اس کا پہلا جواب, نبوت کی حقانیت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اور ان کی کہی ہوئی بات قرآن مجید اور صحیح حدیث کے ذریعے اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر خود قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 157-58 میں موجود ہے, اور اس بات کو ماننا ایمان کا حصہ ہے. لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں, یہ اللہ کا معجزہ ہے. اللہ کی حکمت اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ اٹھایا جانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اپنا معجزہ دکھا رہے ہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اللہ کا فیصلہ ہے. اس پہ آپ انسان ہو کہ یہ کیا یوں یہ غلط ہے, غلط, یہ اللہ کے قانون ہے. آپ کا دیکھو یہاں پر پھر ہم یہ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے, آپ عیسائی کیوں ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں؟ اب بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ تو یہ پھر بات سے بات نکلے گی, اور پھنستے ہی جائیں گے, نکلتے جائیں گے, پھنستے جائیں گے, نکلتے جائیں گے. اچھا, دونوں واقعات اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی کے حصہ ہیں, اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا. اچھا, اب آپ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, وہ وفات نہیں پا گئے, وہ انتقال فرما گئے, یعنی اس دنیا سے منتقل ہوئے ہیں, اگلی دنیا میں موت ان پر بھی آئی ہے. عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ کے حکم سے اپنی خاص حالت میں ہیں, اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور قبر میں موجودگی اور ان کی بات کو رد کرنے کی وجہ نہیں بن سکتی. سمجھ آ رہی ہے بات کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں ابھی تک, محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں, وہ تو قبر میں حیات ہیں, انتقال ہوا ہے, یہاں سے منتقل ہوئے ہیں, شفٹ ہوئے ہیں. تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شفٹ ہونا یہ کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ ان کو نہ مانا جائے, یا یہ کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانا جائے. قرآن مجید میں قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر موجود ہے, حدیث مبارکہ میں بھی ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 43-61,
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کہ ان کے نبی ہونے کی صداقت کو ثابت کرتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کی تصدیق کی اور ان کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ اللہ کی طرف سے وحی پر مبنی تھا، اس لیے ان کی بات کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ تو ہو گئے کہ بھئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور ان کو کیوں مانا جا رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو ان کو کیوں نہ مانا جائے، ٹھیک ہے نا، یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ اچھا، دوسری جگہ جو ہم نے یہ کہا کہ بائبل کو کیوں مانیں، جو وہاں پر سوال ہی کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بائبل کی تعریف کی ہے تو پھر علماء کرام بائبل کو پڑھنے سے کیوں روکتے ہیں؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اس لیے اس کو پڑھنے کا کہتے ہیں، جبکہ بائبل میں مختلف زبانوں میں تحریف اور ترامیم ہوئی ہے۔ مسلمان قرآن کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب مانتے ہیں جو قیامت تک کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آگے بائبل میں تضاد، بائبل کے مختلف ورسز یا کیا کہتے ہیں اس کو ایڈیشنز اور تراجم میں تضاد موجود ہیں، ان میں انسانی تحریفات شامل ہیں، جبکہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو محفوظ اور مستند ہے۔ جو شروع میں پادری کہہ رہا تھا کہ جو لکھنے والے ہیں انجیل کو، بائبل کو لکھنے والے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، چلتے پھرتے تھے ان کے ساتھ، ان کی زندگی کو دیکھتے تھے، فلاں 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 فلاں، تو ہم ان کو کیوں نہ مانیں؟ تو غلط ہے نا، بعد والوں نے ترامیم کی ہیں۔ اسلام ایک مکمل دین اترا ہے اور قرآن اور سنت مسلمانوں کے لیے کافی ہیں۔ بائبل کو پڑھنے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب اسلام ناقص یا ادھورا ہوتا، تب پڑھتے ہم۔ اسلام تو مکمل ہے تو ہمیں دوسری کتاب کے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جب وہ ضرورت پڑتی ہے تو پڑھتے ہیں علماء کرام، جو ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر قرآن کو مسلمانوں کے لیے واحد ہدایت کا ذریعہ قرار دیا۔ بائبل کو پڑھنا ان کے حکم کے خلاف ہے جب تک کہ تحقیق یا تبلیغ کے لیے خاص ضرورت نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آگے بائبل مختلف انسانی ہاتھوں سے لکھی گئی ہیں اور اس میں بہت سی تبدیلیاں کی گئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اصل وحی کی شکل میں موجود نہیں رہی، اس لیے مسلمانوں کے لیے اس پر بھروسہ کرنا غیر ضروری ہے۔ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کریں گے، باقی کتابوں کی نہیں لکھا ہوا کہ بھئی اس کی حفاظت کریں گے یا نہیں کریں گے، تو پھر یہ قصوروار کون ہے؟ وہ عیسائی نے جو سوال کیا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے تورات اور زبور اور انجیل کو وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء پر نازل کیا، لیکن ان کتابوں کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا۔ ان کتابوں میں تبدیلی اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک آزمائش تھی تاکہ یہ معلوم ہو کہ کون اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو اصل حالت میں مانتا ہے اور کون اس میں اپنی خواہشات کو شامل کرتا ہے۔ نمبر 2، تورات، زبور اور انجیل مخصوص اقوام اور وقت کے لیے نازل ہوئی تھی۔ دیکھو فرق ہے نا، فرق یہ ہے الیکٹرکسٹی پورے عالم میں استعمال کی جاتی ہے، لیکن اسی الیکٹرکسٹی سے کیا بنتے ہیں؟ سگنلز، جو موبائل کے سگنلز ہیں، انٹرنیٹ سگنلز ہیں، تو وہ ہر ٹاور کے مخصوص سگنل ہیں، ان کے الگ کوڈنگ ہے، وہ ہر اس کی سم بھی الگ ہے، الگ الگ موبائل میں چلتے ہیں، تو وہ یوں بنائے گئے، وہ بنائے گئے۔ تو باقی 3 کتابیں مخصوص وقت اور مخصوص قوموں کے لیے تھیں، پورے عالم کے لیے نہیں تھی۔ قرآن پورے عالم کے لیے تھا، اس لیے آج قرآن کا حکم ہے۔ اچھا آگے، پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان امتوں پر تھی جن پر وہ نازل کی گئی، بدقسمتی سے وہ اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہیں اور ان کتابوں میں تحریف کی گئی۔ قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی تاکہ قیامت تک ہدایت کا ذریعہ محفوظ رہے۔ نمبر 4، قرآن آخری کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت خود کی ذمہ داری لی تاکہ یہ تمام انسانوں کے لیے مکمل اور محفوظ رہنمائی کا ذریعہ بن سکے۔ پچھلی کتابیں ایک سلسلے سے حصہ تھیں اور ان کے بعد قرآن کے نزول نے ان کو مکمل کر دیا۔ تھوڑی تھوڑی باتیں انجیل کی ضرور موجود ہیں۔ اچھا، تحریف کے کیا اسباب تھے؟ پچھلی کتابوں میں تحریف ان لوگوں نے کہ ذاتی مفادات، اقتدار کی خواہشات اور دین میں اپنی مرضی شامل کرنے کی وجہ سے ہوئی۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا وعدہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی افادیت کو کھو بیٹھیں اور ان کا مقام قرآن کے نزول کے بعد ختم ہو گیا۔ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ آخری اور مکمل اور قیامت تک کے لیے ایک کتاب ہے۔
تو بات ختم ہو گئی. یہ باتیں تقریباً میری مکمل ہو چکی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس اہم سوال کا کیا جواب دے رہے ہیں. نازل کی. نام سے صرف 4 کا ذکر ہے: توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. توراہ وہ وہی ہے، وہ کتاب ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. زبور وہ کتاب ہے، وہ وہی ہے جو اللہ نے داؤد علیہ السلام پہ نازل کی. انجیل وہ کتاب ہے، وہ وہی ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی. بھائی صاحب کا ایک دم اچھا سوال ہے کہ اللہ نے جب قرآن مجید میں کہا، اور میں نے ذکر کیا سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے قرآن نازل کی، ہم اس کی حفاظت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب، باقی کلام کی حفاظت کرنے کا ٹھیکہ کیوں نہیں لا؟ بہت اہم سوال، بہت اچھا سوال. اس کا جواب ہے کہ جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی، جتنے بھی وہی قرآن مجید کے پہلے آئے، وہ صرف ایک وقت کے لیے تھی اور ایک گروہ کے لیے تھی. مثال کے طور پہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے بنی اسرائیل کے لیے، صرف اسرائیل کے لیے تھے، ساری دنیا کے لیے نہیں تھے. بائبل میں کہا گیا ہے I have been sent only to the lordship of Israel. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ریڈ لیٹر بائبل میں، گاسپل میں، I have been sent only to the lordship of Israel. میں صرف بھیجا گیا ہوں جو بنی اسرائیل ہے، جو بھٹکے ہوئے. یعنی بائبل میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے. قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، وہ عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں قرآن میں اور بائبل میں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن میں، پہلے کہوں گا سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں، For Jesus Christ, peace be upon him, says, there will be a messenger to come by the name of Ahmad. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قرآن مجید میں ایک پیغمبر آئیں گے جو آپ کو کہیں گے، اس کا نام ہے احمد. اور کئی بار نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 and Gospel of John chapter number 16 verse number 11 to 12. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. اس میں لکھا ہے کہ مجھے آپ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 آیت ورس نمبر 11 12 13 14 کہ مجھے آپ کو بہت سی چیزیں کہنا ہے لیکن آپ ابھی نہیں سمجھ سکیں گے. وہ He, when the Spirit of truth جو حق کا روائیں گا، وہ آپ کو دکھائیں گا، وہ آپ کو سمجھائیں گا. وہ اپنے آپ نہیں کہیں گا، جو کچھ وہ سنیں گا وہ کہیں گا، وہ مجھے گلوریفائی کریں گا، وہ میری تعریف کریں گے. یہ جو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 11 سے 14 ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام پیشن گوئی کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہہ رہے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے، آپ ابھی سمجھ نہیں پائیں گے. وہ جب آئیں گے حق کے پیغمبر، وہ آپ کو کہیں گے سارے سچائی، اور وہ جو کچھ سنیں گے اپنے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، جو کچھ سنیں گے وہ کہیں گے، اور وہ میری تعریف کریں گے. آج کی تاریخ میں اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں فرض ہے ہر مسلمان کے لیے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. آپ کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھاؤ غیر عیسائی، قرآن ایک واحد غیر عیسائی مذہبی کتاب ہے جس میں ہر مسلمان کو ماننا فرض ہے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانے. اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا ہے تو وہ مسلم نہیں اپنے آپ کو بول سکتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے بنی اسرائیل کے لیے. تو جتنے پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، وہ صرف اپنے لوگ کے لیے آئے.
اور جو کلام ان کے لیے نازل کیا گیا تھا، جو اللہ نے کلام نازل کی، وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کس کے والد نہیں، لیکن آخری نبی ہے اور خاتم النبی ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ سب چیز جانتا ہے. کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، وہ صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن ساری رحمت سارے عالم کے لیے، سارے انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے. اور کیونکہ پہلے جتنے بھی وحی آئے، تورا، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، وہ صرف ایک محدود وقت کے لیے تھے اور صرف ایک گروہ کے لیے تھے. قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا. قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1، الف لام را، ہم نے قرآن بھیجا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو اندھیرے سے روشنی ملا. قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 52، Here is a message for mankind, let them know there is one God, let the men of understanding take heed. آپ یہ سمجھ لو سارے انسانیت کے لیے قرآن مجید ہے، اور وہ جان لے کہ ایک یہ اللہ ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، رمضان was the month in which the Quran was revealed. رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا، ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے. قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41، کہ قرآن مجید اللہ نے نازل کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو ہدایت دے، صرف مسلمان کو نہیں، صرف عربوں کو نہیں. تو کیونکہ قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے، اس کے بعد کوئی اور کلام نہیں آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی جتنے کتاب آئے ان کو محفوظ رکھنا صحیح نہیں سمجھا، اور لاجیکل ہے. ہم جب جاتے ہیں، ہم جب پڑھتے ہیں، ہم جب تحقیق کرتے ہیں سائنس میں، تو سائنس کے اندر آپ جب پڑھائی کرتے ہیں تو آپ لیٹسٹ ایڈیشن کی کتاب پڑھیں گے یا پرانی کتاب؟ پرانی کتاب میں ہو سکتا ہے غلطیاں ہے، ہو سکتا ہے غلطی نہیں ہے، ہو سکتا ہے انکمپلیٹ ہے. آپ کون سی کتاب پڑھیں گے؟ لیٹسٹ ایڈیشن. تو قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری کلام ہے انسانیت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سارے انسانیت کے حل دیے. آپ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پہلے کیوں نہیں نازل کی؟ پہلے کیوں تورا کی، پھر زبور کی، پھر انجیل کی، پھر قرآن؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے خالق ہے، انسانوں کو اچھی طریقے سے جانتے. کہ ایسی مثال ہوئی، میرا بیٹا بولتا ہے ابا مجھے ڈاکٹر بننے کا ہے، آپ مجھے نرسری فرسٹ اسٹینڈرڈ میں کیوں ڈالتے، ڈائریکٹلی میڈیکل کالج میں ڈالو. میں بولے گا بیٹا پہلا نرسری میں جاؤ، پھر پری پرائمری میں جاؤ، پھر سیکنڈری میں جاؤ، پھر کالج میں جاؤ، پھر میڈیکل کالج جاؤ. ڈائریکٹ آپ کو میڈیکل کالج میں بھیجیں گے، کیا سمجھیں گے آپ؟ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کب قرآن کو سمجھ پائیں گا. جب انسان لاکھوں سال پہلے یا ہزاروں سال پہلے اگر نازل کرتے وہ قرآن سمجھ نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ جانتے کہ 1400 سال پہلے ابھی وقت آ گیا کہ انسان قرآن کو سمجھ پائیں گے. تو پہلے جتنے کلام تھے وہ اتنے لیول کے تھے جتنے لیول انسان سمجھ سکتے تھے.
اسی لیے اللہ نے اسے محفوظ رکھنے کو ضرورت نہیں سمجھا. اس میں ملاوٹ آ گئی. آپ بائبل دیکھیں گے, بائبل میں ملاوٹ ہے. اٹ کنٹین دا ورڈز آف گاڈ. کچھ اللہ کا کلام ہوں گا, اگر قرآن سے ملتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کچھ پیغمبر کا کلام ہے, کچھ ہسٹورین کا کلام ہے, کچھ پورنوگرافی ہے. پورنوگرافی مطلب ایسے الفاظ ہیں جو آپ مجھے $1,000,000 دیں گے تو بھی میں اسٹیج پہ نہیں پڑھ پاؤں گا. بائبل میں ایسے کہانی قصے ہے کہ کون مجھے $1,000,000 ملین روپیز نہیں, $1,000,000 یا 1 ارب روپیہ مجھے دیں گا آج, اور کہیں گا کہ پبلک کے سامنے پڑھو, میں پڑھ ہی نہیں سکوں گا. مثال کے طور پہ ایزیکیل چیپٹر نمبر 24, آپ مجھے 1 ارب روپیہ دیں گے تو بھی نہیں پڑھوں گا میں, کیونکہ میرے اسلام اجازت ہی نہیں دیتا ہے ایسے واہیات الفاظ پبلک کے سامنے بولوں. تو یہ آپ کا جو پریزنٹ بائبل ہے مکسچر ہے, اللہ کا کلام بھی ہے, کچھ پیغمبر کا کلام بھی ہے, ہسٹورین کی کتابیں اور پورنوگرافی بھی ہے. تو ہمیں پڑھنا چاہیے آخری کتاب جو اللہ نے محفوظ رکھی ہے, وہ ہے قرآن مجید. اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. تو آپ کو پرانی کتاب سے کیا دلچسپی ہے؟ آپ جب پڑھنے جائیں گے سائنس میں, میڈیسن کے لیے قرآن کا مطالعہ کرو, مسلم بھائی کو مت دیکھو. میں اگر عیسائی کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ کو دیکھے لگوں گا تو پرابلم ہو جائے گا. اسی لیے تو میں جانتا ہوں عیسائی مذہب کیا ہے. میں آپ کو دیکھ کے تھوڑی عیسائی مذہب سمجھ رہا ہوں. میں نے تقریر میں کہہ چکا ہوں, مذہب سمجھنے کے لیے مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرو. آپ کدھر بھی کس کی بھی بات آ کے بڑے مجمع میں سوال کرتے 50,000 لوگ کے بیچ میں, کم از کم تحقیق تو کرو سوال کرنے کے پہلے. چاروں چیز آپ نے غلط کی, یہ بات صحیح ہے, اس کا جواب اب میں دے چکا ہوں. یہ حدیث میں لکھا ہے وہ الگ چیز ہے, قرآن میں نہیں لکھا ہے, اس کا جواب میں دے چکا ہوں. مائک نمبر 2 پر اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے. گزارش ہے, مقرر میں آپ کے سامنے یہ گزارش رکھ رہا ہوں, ٹو دا پوائنٹ مختصر لفظوں میں سوال کیجئے. اس سے پہلے بہت زیادہ تمہید نہ باندھیے. جو سوال ہے واضح اردو میں ٹھہر ٹھہر کر ٹو دا پوائنٹ کیجئے. میرا نام عدیل ہے, میں نگہبان پورہ سے میرا تعلق ہے, اور میرا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ اپنا مذہب بتائے پہلے, اپنا دین. کرسچن. جی. میرا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی اسپیچز میں یہ سنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ وہ کون سے پوائنٹس ہیں, وہ کون سے نکات ہیں جہاں وہ بدلی ہے, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ یہ سنا گیا ہے کہ بائبل بدل گئی ہے, لیکن وہ کون سے ایسے پوائنٹ ہیں جہاں سے وہ بدلی ہے. آئی نیڈ ٹو نو. بھائی صاحب کا سوال تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں بائبل بدلی ہے. بائبل نے بدلی, انجیل بدلی ہے. بائبل انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے. بائبل انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے. کون کہتا ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں, اسکالرز آف بائبل کہتے ہیں. کتنے آرٹیکلز ہیں آپ اگر پڑھیں گے, آرٹیکل 50,000 ایررز ان دا بائبل. کتنے؟ 50,000 غلطیاں. کون کہتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے. جو بائبل کے اسکالرز ہیں, جو خود کرسچن ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بائبل میں 50,000 غلطیاں ہیں. آپ اگر جاننا چاہتے کیا غلطیاں ہیں, آپ میری ویڈیو کا صرف دیکھیے. میں نے ڈیبیٹ کیا ہوں ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ, بائبل اینڈ قرآن ان دا لائٹ آف سائنس. اس پہ میں نے کئی سائنٹیفک غلطیاں نکالی ہوں, کئی. بائبل میں کئی کانٹرڈکشن ہے. ایک تقریر کی ہے, از دا بائبل گاڈز ورڈ, کیا بائبل خدا کا کلام ہے؟ کئی غلطیاں ہیں, سینکڑوں غلطیاں ہیں, سینکڑوں کانٹرڈکشن ہیں. کچھ پوائنٹس بتانا چاہیں گے آپ؟ بھائی صاحب would you like to share it? سنیے, آپ نے سوال پوچھا, میں جواب دے رہا ہوں. Yes. ایک دو بتاؤں گا, سب بتاؤں گا تو 10 دن بھی لگیں گے تو میں کمپلیٹ نہیں کروں گا. Okay. 10 دن بھی جواب دولتے سب نے. کچھ دکھا سکتا ہوں, کچھ دکھاتا ہوں نا, دکھاتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پہ ایزیکیل 24:1 آپ پڑھو, میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں. پورنوگرافی ہے, پورنوگرافی. کیا آپ کہیں گے پورنوگرافی اللہ کا کلام ہے؟ آپ 1 ارب روپیہ مجھے دیں گے, میں پڑھ نہیں سکتا ہوں.
آپ بائبل پڑھیں گے پہلی کتاب بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 1 ان دا بگننگ واز لائٹ. بائبل میں لکھا ہے کہ شروعات میں روشنی تھی. یعنی ڈے 1 میں روشنی تھی. بعد میں آگے پڑھتے ہیں اب ورس نمبر جینیسس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 13 14 15 16 پہ آتے. پھر اس میں آتا ہے کہ خدا نے سورج چوتھے دن پہ بنایا. آپ سوچ سکتے روشنی کہاں سے ملتی ہے ہم کو؟ سورج سے. تو روشنی بنایا دن نمبر 1 پہ اور سورج بنایا دن نمبر 4 پہ. یہ سائنٹیفک ایرر ہے. کوئی بھی سائنٹسٹ کہیں گا کہ اس میں خطا ہے. نمبر 2 بائبل میں لکھا ہے جینیسس چیپٹر بک نمبر 1 چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 13 14 15 16 کہ خدا نے چاند بنایا اور سورج بنایا. چاند سورج بڑی روشنی دن میں اجالا دینے کے لیے اور چاند چھوٹی روشنی رات میں اجالا دینے کے لیے. خدا نے 2 روشنی بنائی سورج اور چاند. سورج دن پہ راج کرنے کے لیے اور دوسری روشنی چاند رات پہ راج کرنے کے لیے. قرآن میں بھی اس کا ذکر آتا. اللہ نے شمس بنایا قمر بنایا. لیکن قرآن میں لکھا ہے سورج سراج ہے وہاج ہے دیا ہے خود کی روشنی ہے. اور چاند کو ڈسکرائب کیا ہے نور یا منیر. ریفلیکٹڈ لائٹ اور بوروڈ لائٹ. لائٹ کو ریفلیکٹ کیا ہے یا بورو کیا ہے. خود کی روشنی نہیں ہے. آج سائنس کہتی ہے کہ چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے. تو یہ بائبل میں سائنٹیفک ایرر ہے. اگر آپ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے کہ چاند کی روشنی خود کی روشنی نہیں, تو بائبل جب کہتی ہے کہ چاند کی روشنی خود کی روشنی ہے اس میں بڑا خطا ہے. آپ یہ اللہ پہ الزام نہیں لگا سکتے. قرآن میں لکھا ہے کہ سورج کی روشنی خود کی ہے چاند کی روشنی لی گئی ہے. تو ناظرین گرامی یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے وہ پوائنٹ تھے جہاں پہ انہوں نے بیان کیے ہیں. اب آتے ہیں اس عیسائی کا سوال جس کا سوال تھوڑا سا ادھورا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بائبل کے وہ کون سے پوائنٹس ہیں. آپ لوگ کہتے ہو نا مسلمان کے بھی بائبل چینج کی گئی ہے. بھائی کہاں چینج کی گئی ہے ذرا تھوڑا سا بتائیں تو صحیح ہمیں. آئیے بتاتے ہیں. پہلی بات یوحنا جلد نمبر 1 ورس نمبر 5 اور 4 کہ اس آیت میں ذکر ہے کہ ایک فرشتہ بیت حسدہ کے تالاب پر آ کر پانی کو ہلاتا تھا اور جو بھی پہلے اس پانی میں اترتا وہ شفا پاتا تھا. یہ ایک واقعے کا خلاصہ ہے جو بائبل میں لکھا ہوا یوحنا میں. تبدیلی اب یہ پوائنٹ ہے جو تبدیل ہو کے آیا ہے. بہت سے قدیم ترین یونانی نسخوں میں یہ آیت موجود ہی نہیں ہے. یونان تو بہت قدیم ہے بھائی, اور جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بعد میں شامل کیا گیا اور بہت سارے بائبل کے پادریوں نے بہت ساری چیزوں کو نکال بھی دیا. اچھا آگے مرقس میں جلد نمبر 2 ورس نمبر 20 اور جو ہے وہ 16.9 خلاصہ واقعے کا. ان آیات میں یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کے واقعات اور ان کے شاگردوں کو دی گئی ہدایات کا ذکر ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام مر کے اٹھے ہیں. بعض قدیم ترین نسخوں میں مرقس کی انجیل کا اختتام 16.8 پر ہوتا ہے اور یہ آیت بعد میں شامل کی گئی ہے. یہ آیت تو نمبر میں ہی نہیں ہے. آگے آئے یوحنا. اس حصے میں ایک عورت کو زنا کے جرم میں پکڑا جاتا ہے اور یسوع اس کے مجرموں سے کہتے ہیں کہ جو بے گناہ ہو وہ پہلے پتھر مارے اس عورت کو. جو مجرم ہے انہی کو کہتے ہیں. واقعہ قدیم ترین نسخوں میں نہیں ملتا اور بعد میں متن میں شامل کیا گیا. یوحنا جلد نمبر 4 ورس نمبر 5 7 8 وغیرہ وغیرہ. ان آیات میں تثلیث باپ کلمہ اور روح القدس کی گواہی کا ذکر ہے.
یہ 3 خدا مانتے ہیں نا عیسائی. اللہ تعالیٰ تو اصلی خدا ہے. مریم علیہ السلام ان کی بیوی اور وہ بھی خدا نعوذ باللہ. عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے اور وہ بھی خدا نعوذ باللہ. یہ کرتے ہیں. کوما جو بینیم کہلانے والا یہ حصہ قدیم یونانی نسخوں میں نہیں ملتا ہے پایا جاتا اور لاطینی ترجموں میں شامل کیا گیا ہے. لاطینی ترجمہ وہ ہوتا ہے جس کے تلاوت نہیں کی جاتی. آپ نے لاطینی لینگویجز بھی سنا ہوگا. لاطینی لینگویجز وہ ہوتی ہیں جو اس دنیا میں اب بولنا چھوڑ دی گئی ہیں. پہلے بولی جاتی تھیں جیسا کہ یونانی زبان، وہ بولنا چھوڑ دی گئی ہے. چیزیں کہ میڈیکل میں اس کا بہت زیادہ دخل ہے. میڈیکل کے الفاظ میں جب پڑھتا ہوں نا مجھے تکلیف ہوتی ہے. ایسی گندی زبان ہے یونانی زبان. میڈیکل میں تقریباً یہ آتے ہیں. لوکا میں جلد نمبر 5 44 22 اور 43 نمبر ورس میں ان آیت میں ذکر ہے کہ یسوع کو ایک فرشتہ تقویت دینے آیا اور ان کا پسینہ خون کی بوندوں کی مانند تھا. بعض قدیم نسخوں میں یہ آیت موجود نہیں ہے جس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ بعد میں شامل کی گئی ہے. آگے آتے ہیں اور بھی ہے. متا جلد نمبر 1 17 اور 21 نمبر ورس. اس آیت میں ذکر ہے کہ بعض بدروحیں صرف دعا اور روزے سے نکالی جا سکتی ہیں. دعا اور روزے سے نکالی جاتی ہیں جیسے جنات اسلام میں نکالے جاتے ہیں. بہت سارے قدیم ترین نسخوں میں یہ آیت موجود نہیں ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعد میں شامل کی گئی. مرکز میں جلد نمبر 2 اور 7:16 میرے خیال 7 چیپٹر نمبر 7 اور ورس نمبر 16. اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جس کے کان سننے کے لیے ہیں وہ سن لے. بعض قدیم نسخوں میں یہ آیت موجود نہیں ہے جس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ بعد میں شامل کی گئی ہے. لوکا جلد نمبر 3 آیت چیپٹر نمبر 23 ورس نمبر 17. یہ آیت وضاحت کرتی ہے کہ پیلاطس ہر عید پر ایک قیدی کو رہا کرتا تھا. بعض قدیم ترین نسخوں میں یہ آیت موجود ہی نہیں ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بعد میں شامل کی گئی ہے. اگر سب میں ہوتی ہیں جو چیزیں سب قدیم نسخوں میں ہیں تو پھر تو کہا جاتا ہے کہ بھی ہاں یہ قدیم ہے. اس لیے ریڈ بائبل کہا جاتا ہے جس کو یہ لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں. نہیں ہے ثبوت اس چیز کا. بہرحال ان باتوں ساری کا خلاصہ یہ یار اگر عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بائبل انجیل جو تھی آسمان سے نازل ہوئی وہ صحیح بھی ہوتی ہے اس وقت، اس کے پورے ثبوت بھی موجود ہوتے ہیں، تب بھی اس کو مسلمان نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ وہ ایک خاص ٹائم اور خاص قوم کے لیے تھی، ساری دنیا کے لیے نہیں تھی. ایک وقت میں کئی نبی پوری زمین پر موجود ہوا کرتے تھے اور ہر نبی اپنی شریعت کو وہاں پر نافذ کرتا تھا. بھائی سمجھو بات کو یار، بات ختم ہو گئی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.